وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، تمام عزتیں، تمام عبادتیں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، کہ جس نے ہم پر اپنا انعام کرتے ہوئے اور اپنا احسان کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمیں انسان بنایا، بلکہ ہمیں ایمان کی دولت بخشی، اور پھر ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ سکھلانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی کہ جن کو پڑھ کر ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں مزید دین سمجھانے کے لیے رسولوں کے سلسلے بھیجے، کہ جس سلسلے کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، انشاءاللہ اب چند دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو اس مہینے تک صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچائے، اور اس مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، اور اس مہینے کی عبادتوں کے بدلے ہماری مغفرت فرمائے. حضرات، ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ہمارے گھر پر کوئی مہمان آنے والا ہو جو بڑا معزز ہو، بڑا محترم ہو، بڑے عہدے والا ہو، رتبے والا ہو، تو ہم اس کی مہمان نوازی کی تیاری کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی مغفرتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے ہر مسلمان کو خوب تیاری کر لینی چاہیے. ہر مسلمان کو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس مہینے سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے اور کیسے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی پوری تیاری کر لینی چاہیے، کہ جب وہ اس مہینے میں داخل ہو تو غافل نہ ہو، اس سے کوئی سستی نہ ہو، اس سے کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ چوک نہ جائے. ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر روزے سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے، کہ اللہ رب العزت نے یہی مومنوں کی صفت بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں تازگی آتی ہے، ان کے دلوں میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان مومنوں پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، عبادت کا شوق ان میں اور بڑھ جاتا ہے، بڑھ چڑھ کر عبادتوں میں حصہ لینے لگتے ہیں. اللہ نے فرمایا: الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں،
یہی تو سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ایسے مومنوں کے لیے بڑے درجے ہیں، اور ایسے مومنوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے، اور اللہ کے پاس ایسے مومنوں کے لیے رزق کریم ہے۔ تو معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس کی اہمیت کو یاد کریں۔ ہر مومن، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، جو اللہ اکیلے کی عبادت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں رمضان کی اہمیت باقی ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان کے دل میں رمضان کی اہمیت ضرور ہوتی ہے، روزوں کی اہمیت ضرور ہوتی ہے۔ اسی اہمیت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ساتھیوں کا ذکر کیا گیا، دو دوست تھے، جن میں سے ایک کا انتقال پہلے ہوا اور وہ جنگ کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، اور اس کا دوسرا ساتھی 1 سال کی مدت کے بعد عام موت مرا، اپنے گھر میں اپنے بستر پر اسے موت آئی۔ صحابی نے خواب میں دیکھا کہ یہ شخص جس کو اس کے بستر پر عام موت آئی ہے، اللہ نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا درجہ بہت اونچا ہے، یہ ایک عام انسان جو عام موت اپنے گھر میں اپنے بستر پہ ایک موت مر رہا ہے اور شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا اس 1 سال کی مدت میں اس کو رمضان نہ ملا تھا؟ کیا اس نے 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ لیے؟ کیا اس نے اس 1 مہینے میں خوب عبادتیں نہیں کر لی؟ ان عبادتوں کا بدلہ ہے کہ اللہ نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت کے بارے میں بڑی حدیثیں بیان کی، بہت ساری باتیں، بلکہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر۔ کتنی عظیم رات ہے کہ آپ 1 رات عبادت کریں گے اور اللہ رب العزت آپ کو کئی ساری مہینوں کی عبادتوں کا ثواب دے دے گا۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ ثواب نصیب کرے گا، بے پناہ ثواب عطا کرے گا۔ یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام زندگی، اپنی روزانہ کی زندگی میں اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آ جاتا تو جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اللہ کے نبی اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ایسے ہی صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ ہر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور جس سال اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن سنایا تھا۔ تو یہ بڑی برکتوں والا مہینہ، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ ہمیشہ تو منبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہتے، آج آپ نے آمین کیوں کہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت ہے اس شخص پر، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے کہ جس کو اللہ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ رمضان جیسی برکتوں والا مہینہ، رمضان جیسی رحمتوں والا مہینہ اللہ نے اس کو عطا کیا، اور وہ سستی میں رہا، وہ غفلت میں رہا، وہ دنیا کمانے میں رہا، اس کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ بڑھ کر اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیتا اور اپنی مغفرت کروا لیتا۔ اللہ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے،
حفاظت فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، کچھ باتیں یاد دہانی کے طور پہ ضرور آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا، آپ کو یاد دلانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ سب سے پہلی چیز جو رمضان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کسی سبب سے، کسی بیماری سے، سفر کی وجہ سے اگر کسی بھائی کے پچھلے مہینے کے، پچھلے سال کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں اور اس نے ابھی تک ان روزوں کی قضا نہ کی ہو تو یہ چند دن باقی ہیں، وہ اپنے روزوں کی قضا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رمضان کے جو چھوٹے روزے ہوتے تھے، رمضان المبارک کے مہینے میں جو میرے روزے چھوٹ جاتے تھے، اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ یہ روزے ہم پر فرض ہے، ان کی قضا کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم نے بغیر کسی عذر کے ان روزوں کو چھوڑ دیا تو اللہ کے پاس ہماری پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھائی جس کے پچھلے سال کے رمضان کے روزے باقی ہوں، کسی سبب سے وہ اب تک ان روزوں کو نہ رکھ سکا ہو تو وہ ان روزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے رکھے۔ دوسری چیز جو رمضان کے تعلق سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی سنت رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسلمانوں کی سنت رہی ہے، ہر دور ہر زمانے میں دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کا یہ عمل رہا ہے کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو یا 30 تاریخ کو مغرب کی اذان کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اور چاند نظر آ جائے تو اللہ کے نبی نے اس کی دعا سکھائی، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ، کہ وہ چاند کو دیکھے۔ ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ چاند کو دیکھے اور چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت جو بڑے بڑے شیطان ہیں، جو بڑے سرکش قسم کے شیطان ہیں، ابلیس ہے، اللہ رب العزت ان کو باندھ دیتا ہے، ان کو آزاد نہیں چھوڑتا کہ یہ دنیا میں گھومے پھرے۔ ابلیس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے، ابلیس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں بہکائے گا، ہر نیک انسان کو اس کی زندگی میں جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دی، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان کو، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، جو سرکش قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باندھ دیتا ہے، پورے ایک مہینے کے لیے یہ قید کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا صرف اتنا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے ایک مہینے کے لیے مکمل طور پہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دوبارہ ان دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو ایک مہینے کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک آواز لگانے والا ایک فرشتہ ہم مومنوں کو پکار کر آواز لگاتا ہے، اے خیر میں بڑھنے والے، اے نیکیوں کی خواہش رکھنے والے، اے اللہ سے قریب آنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کو انجام دینے والے، اے غافل رہ جانے والے شخص پیچھے ہٹ جا، اپنی برائی سے رک جا، اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس میں داخل ہونے کی کوشش کر، اللہ کی جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اس سے اپنا نام نکالنے کی کوشش کر لیں۔ اتنا مبارک مہینہ ہمارے دروازے پر آ کر کھڑا ہے، ہم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم خوب تیاری کر لیں، خوب اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، کتب علیکم الصیام، تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے، کما کتب علیکم الذین من قبلکم، جیسا کہ اللہ نے تم سے پچھلے لوگوں پر ان روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنے لگو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم اپنے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے اس جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. ہر انسان کے جسم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے اس جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت، جب یہ ٹکڑا ٹھیک ٹھاک ہوگا سارا کا سارا جسم ٹھیک ہوگا، اور جب یہ ٹکڑا گڑبڑ ہوگا، یہ ٹکڑا خراب ہو جائے گا، سارا کا سارا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب، اور لوگوں خبردار جان لو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا یہ تمہارا دل ہے. اللہ نے یہ جو تمہارے سینے میں دھڑکتا دل رکھا ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک، کہ لوگوں گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جب انسان اس عمل کو انجام دے، کوئی برائی کا کام کرے، تو اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو، ایک بے چینی پیدا ہو، انسان اس کو چھپانا چاہے، پسند نہ کرے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں، اس کو یہ کام کرتے ہوئے لوگ دیکھیں، اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے دوست یار جان جائیں کہ یہ چوری کرتا ہے، یہ فلانا کام کرتا ہے. انسان اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مومن یہ گناہ انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے. پھر جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک اور سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے. اور جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. اب اس کے دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی نے فرمایا فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، اس کے اندر کوئی حیا باقی نہیں رہی، کوئی شرم باقی نہیں رہی. اب اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سارے لوگ روزے سے ہیں. یہ بے شرموں کی طرح کھاتا پیتا ہے، بے شرموں کی طرح مارکیٹ میں گھومتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، دنیا کے سارے گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تمہارا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ لوگ جن کا دل اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بے گزرے لوگ ہیں. اللہ نے کہا کہ ان کو آنکھیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان کے کان ہیں مگر ان کو سنائی نہیں دیتا، ان کے دماغ ہیں مگر ان کے دماغ ان کے قابو میں نہیں رہتے. اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بے گزرے ہیں. کوئی جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی پرندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا، ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق بنایا، اس کے باوجود وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کی آیتوں کو نہیں سنتا، اپنے رب کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا، اپنے رسول کی باتوں کو نہیں سنتا، اور وہ گمراہی میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. حضرات، ہم سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہم سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں. اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا جائزہ لیں. اپنے گھر میں رات سونے سے پہلے کاپی اور قلم، نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھے اور یاد کرے کہ اس کے گناہ کیا کیا ہیں، یاد کرے کہ وہ کہاں کہاں کوتاہیوں میں ہے، کہاں کہاں وہ نیک اعمال میں پیچھے رہ جاتا ہے. ان ساری برائیوں کو نوٹ کر کے اور پھر اللہ سے وعدہ کرے، اللہ سے عہد کرے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ وہ ان برائیوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، اس رمضان میں انشاءاللہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا. روزانہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کا ایک خاص تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہے. اللہ نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. پھر بھی ہم میں سے بہت سارے بھائی ہیں جن سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بہت سارے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جس کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق ہو، وہ جو قرآن پڑھنے کو سیکھ کر اور خوب اچھے سے قرآن پڑھتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے.
اور وہ آدمی جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اس کے اٹکنے پر اللہ اس کو ثواب دے گا، اس کے پڑھنے پر اللہ اس کو ایک اور ثواب دے گا. صرف اتنا نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن یہ روز قیامت شفاعت کرنے کے لیے آئے گا. جس دن ہم اللہ کے سامنے تنے تنہا اکیلے کھڑے ہوں گے، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہماری دولت، ہمارا منصب، ہمارا رتبہ عہدہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہوگا. اور اللہ کے سامنے میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک شخص کھڑا ہوگا. ایسے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے تمام گناہوں کے رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے، یہ قرآن ہماری شفاعت کرنے کے لیے آئے گا. یہ اللہ سے آ کر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، اس کو معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول کرے گا. قرآن کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی سفارش ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اور کیسا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اگر تم صرف الف لام میم پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو 30 نیکیاں دیتا ہے. اگر تم صرف الف لام میم پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو 30 نیکیاں دیتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم اللہ تعالیٰ ایک عمل کو 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. یہ 30 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دے گا، 300 ہو جائیں گی. صرف اور صرف الف لام میم کہہ دینے سے اگر ہم کوشش کر لیں، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد 2 صفحے 4 صفحہ پڑھ لیں تو ایک دن میں ایک پارہ ختم ہو سکتا ہے. رمضان المبارک کے ایک مہینے میں ایک دفعہ ہم قرآن ختم کر سکتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے، نوکری میں، کام کاج میں، کاروبار میں، بچوں کے پیچھے لگ کر انہوں نے بچپن میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ وہ قرآن نہیں ختم کر پاتے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ موقع ہے اللہ کی طرف سے، وہ موقع ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کوشش کریں، ایک قرآن ختم کر لیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے. شاید ہی بات کوئی ایسا بچہ ہوگا 5 سال 6 سال کی عمر میں ہر مسلمان بچے کو اس کے ماں باپ سورہ فاتحہ یاد دلا دیتے ہیں. 5 سال 7 سال 10 سال کی عمر سے وہ نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے. 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر انسان 70 سال تک سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. زندگی گزر جاتی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا رب کیا کہہ رہا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کو نہیں پتا. وہ کتاب جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی، وہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے آئی، وہ کتاب جو ہم کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، ہمارے سامنے ہے، اس کا ترجمہ ہے. سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم اس سے غافل ہیں. اس رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش کریں کہ تھوڑا ہی صحیح، چند صفحات ہی صحیح، لیکن ضرور قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. آخر کیا بات ہے اس کتاب میں کہ اس میں برکتوں کی باتیں ہیں. کیا بات ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دے دیتا ہے. ہم پڑھ کر دیکھیں، سیکھ کر دیکھیں. اور ایک آخری بات کہ حضرات اللہ کے پاس ایک بہت بڑی نیکی جو بہت آسان ہے، بہت بڑی نیکی جو بہت آسان ہے، اللہ کا ذکر ہے. چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے، لیٹ کے، اٹھ کے، بیٹھ کے زبان سے سبحان اللہ کہہ دینا، اللہ اکبر کہہ دینا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. لوگوں یہ اللہ کے پاس بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے ہیں لوگوں جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور تمہاری زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، پڑھنے میں 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں، اور تمہارے میزان میں روز قیامت جب اللہ تمہارے اعمال کو تولے گا تو بڑے بھاری ہیں، بڑے وزنی ہیں. کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 1-2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں بندہ پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دن بھر کوئی آپ کو موقع ملے استغفر اللہ پڑھ لیا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا. میں آپ کو بتاؤں بعض غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ جو امیر لوگ ہیں
جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا اور لوگوں کو افطار کرا رہے ہیں، کسی بھوکے کو پالیا اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مال نہیں، ہمارے پاس مشکل سے دن بھر میں اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت کی روٹی کھا سکیں، ہم تو جنت میں بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم کو ایک عمل بتا دوں، کہا کہ 33 دفعہ 30 پر 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اعمال میں آگے نکل جاؤ گے۔ اللہ اکبر کتنی آسان نیکی ہے۔ کوئی مومن نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو الحمدللہ نہیں یاد، مجھ کو اللہ اکبر نہیں یاد، مجھ کو سبحان اللہ نہیں یاد۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ بیمار اپنے بستر میں پڑھ سکتا ہے، عورت کھانا بناتے ہوئے اپنے کچن میں پڑھ سکتی ہے، ڈرائیور گاڑی چلاتے ہوئے، کام کرنے والا کام کرتے ہوئے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں موبائل میں ہزاروں ایسے ایپ ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ کو یاد دلا دیں گے کہ کوئی کلمہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر پڑھ لیجئے۔ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک چلی گئی، آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، آپ قرآن سن رہے ہیں، ہر طریقے سے اللہ کا ذکر بڑا آسان ہے۔ آدمی کا دل جاگتا رہے، اللہ کی محبت میں جیتا رہے تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی سعادتوں کا، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو، ہر سننے والے کو اس میں خوب عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں پہلے سے اس کی تیاری کرنے کی اور پھر اس میں اس تیاری پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دے، اپنی خاص رحمت سے ہم تمام گنہگاروں کو اپنی جنت میں جگہ دیتے ہیں۔ جو ہمارے بھائی گزر گئے، جو مسلمان اس سال رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی، کسی کے دوست، ہمارا کوئی مصلی، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کے لیے قبر کا مرحلہ آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی خاص رحمت سے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے، ہمیں خوب عمل کی توفیق دے۔ جو کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو رشتوں کی تلاش میں، اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جو اولاد چاہتے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔